اور ہم نے تو نیچے سے ان کی جڑ کاٹ دی ہے. میں نے کہا میرے امام نے کاٹ دی ہے. آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم میں مقدمے کے اندر چند تبع تابعین بیٹھے ہوتے ہیں. امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ وہاں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے, جب وہ چلا جاتا ہے نا وہاں سے, تو باقی تبع تابعین کہتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 18 بدری صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے. تو باقی لوگ کہتے ہیں یہ تو طاعون کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا, علم کا تو اس سے دور دور تک واسطہ نہیں. یہ کہتا ہے 18 بدری صحابہ کی اس نے زیارت کی ہے. وہ سب سے بڑا جو تابعی ہے حسن بصری, اس نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے سماعت کی ہوئی ہے, اور وہ ہے سعد ابن مالک, جن کا نام سعد ابن ابی وقاص بھی ہے, جو 56 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں. تو حسن بصری کی سماعت بھی صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے. کس سے؟ سعد ابن ابی وقاص سے. وہ بھی اس لیے کہ 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو حسن بصری کی تو مولا علی سے سماعت ہی نہیں ہے. امام مسلم نے انکار کر دیا اس بات کا, کیونکہ مولا علی تو پہلے سب سے بڑے بدری صحابی تو وہ ہیں جنہوں نے 24 سردار مارے ہیں بدر میں, کیونکہ مولا علی 40 ہجری میں شہید ہوئے تھے اور سعد ابن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حسن بصری نے تو صرف ایک بدری صحابی سے ملاقات کی ہوئی ہے, سماعت کیا, اور وہ ہے سعد ابن ابی وقاص. تو امام مسلم نے تصوف کے پورے سلسلوں پہ سمجھ لیں کہ آرا چلاتے ہوئے کاٹ کے رکھ دیا. وہ یہ کہتے ہیں تصوف میں آپ کو پتہ ہے ان کی کیا سند چلتی ہے؟ کشف المجوب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. خود علی اجویری صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو پیر صاحب ہیں نا, وہ خلیفہ ہیں ابو بکر الشبلی کے. ابو بکر الشبلی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں سری سکتی کے, وہ ہیں جنید بغدادی کے. جنید بغدادی خلیفہ ہیں سری سکتی کے, اور سری سکتی کے جو آگے پیر ہیں وہ خلیفہ ہیں معروف کرخی کے, اور وہ خلیفہ ہیں آگے داؤد تائی کے, اور داؤد تائی جو ہیں حبیب العجمی کے, اور حبیب العجمی حسن بصری کے, اور وہ مولا علی کے. یہ تصوف میں آپ قادری, چشتی, یہ نقشبندیوں کی تو لاد ہے, وہ تو ایسی پہلے ختم کرتی بازید علی, وہ تو کام ہی ختم ہو چکے ہیں. یہ سوروردی, یہ سارے سلسلے وہ کہتے ہیں حسن بصری کی ملاقات ہے مولا علی سے. اور صرف امام مسلم نے نہیں, امام ترمذی نے بھی جامعہ ترمذی میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی مولا علی سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. تو محدثین تو تصوف کا گلا ہی کاٹ چکے ہیں, آپ کی ملاقاتیں ہی ختم. پیچھے رہ گیا نقشبند سلسلہ, وہ تو پہلے ہی باقی تین یہ کہتے تھے کہ ہماری چین جڑتی ہے تو ہماری تو جڑتی کوئی نہیں. تو وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے. امام جعفر علیہ السلام فوت ہوئے ہیں 148 ہجری میں, اور بایزید پیدا ہوئے ہیں 191 ہجری میں. 40 سال بعد امام جعفر کی وفات کے بایزید پیدا ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں وہ مرید ہیں ان کے. اور یہ اس سے بڑی کہانی یہ ہے کہ بایزید کا آگے مرید پتہ کون ہے؟ ابو الحسن خرقانی. اور ابو الحسن خرقانی 352 ہجری میں پیدا ہوا ہے, یعنی بایزید بستامی کے مرنے کے 90 سال کے بعد. ایسے تو پھر بھی 40 ہی نا, وہ ڈبل ہے. جس کا وہ کہتے ہیں جی وہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی تو وہ محمود غزنوی کو فتح ہوئی. کہانی روحانی مرید, روحانی نہیں شیطانی. اب ویسی سلسلہ اس کے اوپر میں ویسے کرنی, میرا کلپ دیکھ لیں, یہ سب کہانی ہے. ٹھیک ہے, وہ جنہوں مرضی لین, جیدی بھی پانی نے پا لین. تو بھائی دنیا ختم ہو چکی ہے, اینا تو پاک ہو چکی ہے, اللہ شکر. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک نعرہ بلند ہے کہ مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ بالکل کہانیاں انہوں نے کروائی تھیں, اور یہ پورے کا پورا سلسلہ ہی کاٹ دیا امام مسلم نے, امام ترمذی نے, کہ تصوف کے اندر یہ لنک بنتا ہی کوئی نہیں حسن بصری کا مولا علی کے ساتھ. اور بلکہ مسلم کے میں نے مقدمے سے بتایا تھا نا کہ وہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر مولا علی یعنی کی جنگ جو ہوئی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ, اس موقع پر ابن مسعود آئے اور انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی. تو باقی کہتے ہیں یار ابن مسعود قبر سے نکل کے آگے تھے. ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے ہوئے تھے, اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر. تو یہ 4 سال کا وہ گیپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے روحانی سلسلے کا. ابن مسعود تو وہ ڈکیڑا بزرگ ہے, پرشین امپائر گری تو چیف جسٹس وہاں کے, ٹھیک ہے, صاحب النالین, سفر و حضر میں حضور کے ساتھی. ابن مسعود پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں, جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا. وہ قبر سے نکل کے نہیں کوئی فیض پہنچا سکے, اس زمانے میں کوئی قبروں سے نکلا نہیں کرتا تھا. تو جو 4 سال کا گیپ ماننے کے لیے تیار نہیں, تو 40 سال کا جنگل, اور ادھر بایزید اور ابو الحسن خرقانی کا 90 سال کا جنگل, یہ کون عبور کروائے گا؟ سب کہانیاں, سب جھوٹ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھوٹ ختم کروائے ہیں,
اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے آپ کو اس کے اوپر قائل کر لیں، کیونکہ یہ واضح چیز ہے، قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر آیا، سورہ واقعہ کے اندر آیا کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ آپ لاکھ کہتے رہے کہ قبر پہ اٹھ کے ملے پھر اندر وڑ گئے، یہ سب نہیں، سب کہانی ہے، جھوٹ۔ اگر کوئی اٹھ سکتا ہے اٹھائیں، ہم جناب بلاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، پورا میڈیا مسلمان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی مجھے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن آپ تخت بلقیس والا میرا کلپ دیکھ لیں سر، ریمارکیبل کلپ ہے، اس کے اندر میں نے ان کی ساری کہانیاں باقی بھی کھول دی ہیں۔